بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج الحمدللہ پاکستان کا ایک تاریخی لمحہ ہے، اور سچ میں آج یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نئے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آگے جتنے بھی امتحانات ہمارے پر آ رہے ہیں ان کو آسان فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے، پاکستان کو ہر مشکل سے بچائے، آمین۔ آج میں اسی لیے اپنے یوٹیوب کا سفر کا آغاز کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا۔ اس چینل میں جو بات کروں گا، یوٹیوب کے چینل میں کوئی سنسنی خیز خبریں نہیں دوں گا آپ کو، کوئی بریکنگ نیوز والا کانسیپٹ نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ کہیں پہ بھی یہ نہیں ہوگا کہ میں آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کے اوپر جو تھمبنیل کہتے ہیں ہم، وہ بڑے بڑکیلے یا بڑے سنسنی خیز قسم کے میں آپ کو تھمبنیل دوں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرا مقصد صرف یہاں پہ کیا ہے، حق بات کرنا انشاءاللہ۔ آج بات کرتے ہیں تحریک عدم اعتماد، اس کے آرٹیکل 5، اس کے تحت مسترد ہونے، مطلب جو آرٹیکل 5 کے تحت مسترد ہوئی ہے تحریک عدم اعتماد، اس پہ، اور عدلیہ کا، عدالت عالیہ کا اپوزیشن کی یلغار کے بعد آج چھٹی والے دن اس، مطلب کیونکہ ظاہر سی بات ہے سب کو اہم معاملہ لگ رہا ہے، تو اس کے اوپر از خود نوٹس لینا۔ تو آج ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں کہ جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی جس دن، اس وقت اس میں بیرونی سازش یا بیرونی طاقتوں کا شامل ہونا، یہ منظر عام پہ نہیں آیا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اس بنا پہ جو اس وقت اسپیکر صاحب تھے، انہوں نے اس کو وصول کیا، اور جو اس کے حساب سے کارروائی کرنی تھی انہوں نے اس کا آغاز کر دیا۔ اب میں اس میں یہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ انہوں نے کیا آغاز کیا، کیسے کیا، کیونکہ وہ اب ہو چکا ہے، وہ پاسٹ ہے، ہسٹری ہے۔ ہم بات کریں گے آج کی، آج کیا ہوا، وہ ہمارا مین مقصد ہے۔ تو آج جو سابق وزیر قانون فواد چودھری صاحب، جناب فواد چودھری صاحب نے جو آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ لاگو ہوتا ہے، اور اس کے حساب سے تحریک عدم اعتماد کی جو بھی کارروائی ہے، اس کو آرٹیکل 5 کے تحت ہم اس کے اوپر کوئی بھی فیصلہ کریں، جو بھی کرنا ہے، جو کارروائی کرنی ہے اس کے بعد کریں۔ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، انہوں نے اپنے اعتبار سے اپنی قانونی اور شرعی اور جو ان کی ذمہ داری تھی انہوں نے وہ بالکل پوری کی۔ اب اس کے اوپر اسپیکر صاحب کا فیصلہ تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اسپیکر صاحب کو لگا انہوں نے بالکل ٹھیک کیا اپنے حساب سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ غلط تو نہیں کریں گے، جو انہیں صحیح لگا انہوں نے وہ کیا، وہ فیصلہ کیا انہوں نے۔ اب اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم عدالت کے از خود نوٹس پہ جائیں، تحریک عدم اعتماد کی ہم نے بات کر لی، آرٹیکل 5 کے مسترد ہونے کی بات کر لی۔ اب ہم بجائے اس کے کہ ہم پہلے اس پہ جائیں کہ از خود نوٹس کے اوپر، ہم پہلے بات کریں گے کہ دراصل قانون چلتا کیسے ہے۔ بہت مختصراً عام آدمی کے سمجھ آنے والا میں وہ بات کروں گا۔ قانون بنتا ہے ایوانوں میں، یعنی نیشنل اسمبلی جس کو ہم قومی اسمبلی کہتے ہیں، اور سینٹ جس کو ہم سینٹ کے نام سے اب بہرحال آپ جانتے ہیں اس کو۔ تو یہاں پہ قانون بنائے جاتے ہیں، قانون سازی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو ممبر ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے لا میکرز انگلش میں، یہ قانون ساز کرتے ہیں، یہ قانون بناتے ہیں۔ تو اگر قانون بنانے کے دوران، ظاہر سی بات ہے صحیح غلط سب ہوگا، اگر قانون بنانے کے دوران کوئی انسان ایوان میں بیٹھ کے کچھ غلط بات کر دیتا ہے جو موجودہ قانون کے خلاف ہے، تو پھر اگر اس کے اوپر کارروائیاں شروع ہو گئیں تو پھر تو کوئی قانون بنا ہی نہیں پائے گا نا۔ اس لیے قانونی کارروائی قانون ساز لوگوں کی جب وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں ایوان کے اندر، اس وقت لاگو نہیں ہوتا۔ اچھا، قانون ساز کا کام ہے قانون بنانا، عدلیہ کا کام ہے قانون کو سمجھنا اور سمجھانا۔ تو مثال دیتا ہوں اس کو اس طرح سے آپ کو، کسی کے ساتھ کچھ جرم ہوا، کچھ غلط ہوا، کسی کے گھر میں چوری ہوئی مثال کے طور پہ، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں چوری ہوئی، تو اب اس کے گھر میں جب چوری ہوئی تو وہ پولیس رپورٹ کرائے گا، پولیس کو بولے گا میرے گھر میں چوری ہوئی، اگر کسی پہ شک ہے تو بتائے گا، نہیں شک تو نہیں بتائے گا۔ پولیس کا کام ہے یہ جاننا کہ چوری کس نے کی، وہ تحقیقات کرے گی، تحقیقات کے بعد وہ ثبوت اور گواہ جمع کرے گی۔ جب اس کو وہ بندہ بھی مل جائے گا، ملزم جس پہ الزام لگا ہوا ہے ملزم بھی مل جائے گا، تو چارج شیٹ جمع کرا دے گی وہ عدالت میں۔ اب وہ وکیل کا کام یہ، کیونکہ عدالت ہر انسان کو تو نہیں سن سکتی نا،
ایک ایک کر کے ہر انسان کو تو نہیں سن سکتی، ٹائم بھی بچانا ہوتا ہے، اس کا ایک سسٹم بنانا ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے۔ سسٹم یہ ہے کہ وکیل کا کام یہ ہے کہ پورا کیس تیار کرے، ایسے تیار کرے کہ جج کو سب سمجھ آ جائے کہ ہوا کیا ہے۔ تو وہ کیس کیسے تیار ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے سب سے پہلے کہ کچھ غلط ہوا ہے یہ ثابت کرنا، جو چارج شیٹ کے تھرو ثابت ہو جاتا ہے، اس میں ثبوت بھی آ جاتے ہیں، گواہ بھی آ جاتے ہیں، اور پھر اس غلطی کی سزا کیا ہونی چاہیے یہ وکیل تجویز کرتا ہے، اس بنا پہ کہ قانون سمجھتا ہے وہ، تو اس بنا پہ وہ تجویز کرتا ہے کہ بھئی یہ سزا ہونی چاہیے جج کو۔ اس کے بعد جج اپنا فیصلہ دیتا ہے، تو وہ قانون کو اس نے سمجھ کے کہ ہاں وکیل نے صحیح کہا تھا نہیں کہا تھا، پھر وہ فیصلہ دے دیتا ہے۔ اچھا، اب کیونکہ ملک کی موجودہ صورتحال جو ہے وہ از خود نوٹس کے بعد عدالت کی کارروائی میں چلی گئی ہے، یعنی عدالت اس پہ کارروائی کر رہی ہے، تو قانونی نقطہ نظر سے کوئی بھی پبلکلی یا کسی بھی جگہ پہ عوام اس کے اوپر بات کرنے کی مجاز نہیں ہے، اس کے بعد اختیار نہیں ہے۔ تو میں بھی بہت محتاط ہو کے بات کروں گا، مجھے بھی کوئی اختیار موجود نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ طاقتور لوگ، میڈیا ہاؤسز، آج بھی اس کے اوپر نہ صرف بات کر رہے ہیں بلکہ قانونی ماہرین کو لا کے وہ فیصلے بھی سنا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، اور حوالے بھی دے رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، حوالے حالانکہ غلط صحیح پھر وہ ایک الگ بحث ہے، بالکل فضول حوالے دے کے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے۔ تو میرے حساب سے تو سب جوڈس ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر از خود نوٹس لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا، میں امید کرتا ہوں کہ لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں آرٹیکل 5۔ اب ہم یہ تو نہیں ڈسکس کر سکتے، لیکن ہم یہ تو ڈسکس کر سکتے ہیں نا کہ آرٹیکل 5 ہے کیا دراصل۔ آرٹیکل 5 بات کرتا ہے، قانون جو آئین کا آرٹیکل 5 ہے وہ کیونکہ شروع کا آرٹیکل ہے تو بنیادی چیزوں پہ بات ہے شروع میں، تو وہ بات یہ کرتا ہے کہ ملک کے ساتھ وفاداری اور ملک کے آئین کی اطاعت کے بارے میں۔ تو اس کے صرف 2 پوائنٹس ہیں آرٹیکل 5 میں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ملک کے ساتھ وفاداری ہر پاکستانی شہری کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ عجیب لگتا ہے ویسے، بہت عجیب لگتا ہے۔ بہت سے ملک کے شہری ایسے ہیں جو پاکستان میں نہ آنے کی ان کی کوئی خواہش ہے نہ کچھ ہے، لیکن باہر بیٹھ کے دبا کے غداریاں کر رہے ہیں، دل کھول کے غداریاں کر رہے ہیں ملک کے ساتھ۔ لیکن کیا ہے دوسرا پوائنٹ ان کو بچاتا ہے کیا کہ قانون کی اطاعت، آئین کی اطاعت۔ وہ آئین کی اطاعت تو نہیں کر رہے نا، کیونکہ آئین کی اطاعت آرٹیکل 5 کے دوسرے پوائنٹ میں یہ ہے کہ جو ملک کے اندر موجود ہیں لوگ، چاہے وہ شہری ہیں یا نہیں ہیں، چاہے وہ غیر ملکی بھی اگر وہ پاکستان وزٹ پہ آتے ہیں تو ان کے وہ بھی پابند ہیں کہ وہ آئین کی اطاعت کریں۔ تو اب پہلے پوائنٹ سے لوگ کیسے بچ جاتے ہیں؟ جو باہر جا کے سیٹل ہو گئے، ان کے بعد الگ الگ ملکوں کی نیشنلٹیز ہیں، شہریت ہے، وہاں جا کے رہ رہے ہیں، خاندان ہے، بچے ہیں، وہ نہیں آتے نا، ان کو پتہ ہے اب ہمیں آنا ہی نہیں ہے وہاں پہ، تو جتنی غداری کرنی ہے کر لو۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس اعتبار سے کیا از خود نوٹس لے کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی شہریتیں منسوخ کر دو؟ کیونکہ وہ اب آپ کا قانون تو نہیں چل رہا نا، لیکن شہریت تو منسوخ کی جا سکتی ہے نا ان کی، وہ کیوں نہیں منسوخ کی جاتی؟ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ پھر کسی دن بات کریں گے۔ جسٹس کے پاس نا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ از خود نوٹس لے سکتا ہے معاملات پہ۔ کن معاملات پہ؟ ان کو لگے کہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہیں یا عوام کے لیے نقصان دہ ہیں، تو ان پہ وہ از خود نوٹس لے سکتا ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، یہ اس کے پاس اختیار موجود ہے۔ کم از کم میں ابھی فی الحال سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں۔ تو انہوں نے وہ از خود نوٹس لیا آج اتوار والے دن، چھٹی والے دن، اپوزیشن نے یلغار کی گئی، اور اس کے نتیجے میں اعلیٰ عدلیہ نے جو ہے وہ از خود نوٹس لے لیا۔ اب کیونکہ یہ از خود نوٹس لیا ہوا ہے تو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، تو بات یہاں پہ فی الحال میں ختم کرتا ہوں۔ لیکن ویسے جاتے جاتے ایک بات ضرور کہوں گا آپ لوگوں سے، جو مجھے بہت بے چین کر رہی ہے، سوچا آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں میں، تھوڑی بے چینی کم ہو جائے گی میری۔ ویسے یہ وہی عدلیہ ہے نا کہ جس نے از خود نوٹس لیا تھا موبائل کالز کے اوپر جو ٹیکس تھا اس کو ختم کرنے کے لیے تاکہ عوام کا فائدہ ہو، اور پھر آج یہ از خود نوٹس لیا ہے۔ لیکن پتہ نہیں عدلیہ کو اس وقت کیا، مطلب وہ اس وقت کیا سوچ رہی تھی عدلیہ، جب سینٹ کے الیکشنز کے دوران اور یہ تحریک عدم اعتماد جب لائی جا رہی تھی، اس دوران انسانی ضمیروں کی منڈی سجی ہوئی تھی، منڈیاں سجی ہوئی تھیں۔ اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت عدلیہ کیا سوچ رہی تھی؟ کم از کم میں تو سوچ میں پڑ گیا ہوں اس بات سے، کیا اس وقت یلغار نہیں تھی کسی کی؟ کیونکہ آفیشیلی تو کوئی آج بھی کوئی درخواست دائر نہیں نا، از خود نوٹس ہے، اس دن بھی کوئی درخواست دائر نہیں ہوئی تھی، عوام کی یلغار تو تھی نا، وہ شاید کسی کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ بہرحال افسوس ہوتا ہے، لیکن امید بھی ہے، نا امیدی کفر ہے، تو نا امیدی کبھی نہیں کریں گے۔
ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔